اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے 35ویں اور 36ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے پچھلی نشست میں پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، قوموں کے عروج اور زوال کے قانون کی وضاحت میں بنی اسرائیل کی ایک مثال پیش کی گئی، جس میں ایک مظلوم قوم ایک ظالم اور جابر قوم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ طاقت اور عددی برتری کے باوجود ظالموں کو شکست ہوئی اور ان کا بادشاہ جالوت اس جنگ میں مارا گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا اور بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا گیا، اور ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے دوبارہ عروج حاصل کیا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ ان عظیم ہستیوں کو ان کے کام کی مناسبت سے علم و حکمت اور اختیارات دیے گئے۔ ان میں تفریق کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ نمبر 3، تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اب انسان چونکہ مجبور محض نہیں ہے، اس لیے کچھ لوگوں نے پیغام حق کو قبول کیا جبکہ اکثریت نے انکار کیا۔ قانون الہیہ کے مطابق ہر شخص وہی کچھ کاٹتا ہے جو بوتا ہے۔ زندگی کی بہترین طرز مخلوق خدا کی خدمت ہے، اور یہ کام سر انجام دینے کے لیے جسمانی اور مالی وسائل کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسانیت کی خدمت جو ہے اس کے لیے بروئے کار لانا شامل ہے۔ آخری بات جو ہم نے سیکھی تھی دونوں رکوع میں، کہ اب حقیقی نجات کے جو طالب ہیں وہ قرآن اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں اور ان کے انوارات کی روشنی میں زندگی کے سفر کو طے کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو کافر ہیں وہ اپنا تعلق شیطان کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ جہالت کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 35 اور 36، جو کہ آیات 258 سے 266 پہ مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا نہ دیکھا تم نے اسے جس نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے رب کے بارے میں؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ دے رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، بولا میں زندہ کرتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ آج جو پہلا انڈر لائن لفظ ہے، جھگڑا کیا، حجت بازی کی، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں آرگوٹ۔ یحیی زندگی دیتا ہے، گرانٹس لائف۔ یمیت موت دیتا ہے، میکس ون ٹو ڈائی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کازز ڈیتھ۔ انا میں، آئی۔ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک ظالم بادشاہ کے درمیان ہونے والے مناظرے کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے دعوے کو غلط ثابت کیا، اس کی جہالت اور کم عقلی کو بے نقاب کیا، دلیل کے میدان میں اسے بالکل لاجواب کر دیا اور اس کے سامنے صحیح راستے کو واضح فرمایا۔ مورخین کے مطابق اس بادشاہ کا نام نمرود تھا،
اور یہ بابل کے علاقے کا حکمران تھا۔ بعض علماء کرام کے مطابق نمرود تقریباً 400 سال تک بادشاہ رہا۔ عوام کی بھلائی کی بجائے اس نے ذاتی جو جلال کو اپنا مطمع نظر بنائے رکھا اور ظلم و ستم، جبر اور استکبار کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی عبودیت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی بنیاد پہ خالق کا انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس معاملے میں اس سے بحث کی تو اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، رب جلذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ در حقیقت وہ شخص اپنی کم فہمی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل کو سمجھ ہی نہ سکا، جس کا اصلی مطلب یہ تھا کہ جانداروں کا جینا اور مرنا جو ہے یہ تو ایک عام مشاہدے کی بات ہے، لیکن یہ واقعات خود بخود رونما نہیں ہوتے، لہٰذا کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان واقعات کا ظہور میں آنا بالکل محال ہے۔ تو لازم ہے کہ نظر آنے والے واقعات کا کوئی نہ کوئی فاعل ہو جس نے انہیں تخلیق کیا ہے اور انہیں اپنے نظام کا پابند کیا ہے، جو ستاروں کو، ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، بارش برساتا ہے اور ان مخلوقات کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتی ہیں اور بعض وہ بھی جو ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی ہیں، اور پھر انہیں موت دے دیتا ہے۔ آیت جاری ہے، قال ابراہیم وَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، سو تم لے آؤ اسے مغرب سے، تب مبہوت ہو کے رہ گیا وہ کافر۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا قوم ظالمین کو۔ بالشمس، شمس سورج، اس کا ایک اور معنی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو لگاتار متحرک رہے، سن آر این کنٹینیوسلی موونگ آبجیکٹ۔ فبہتا، حیرت زدہ ہو کے خاموش ہو جانا، یا کوئی غیر متوقع صورتحال دیکھ کے چپ لگ جانا، تو اردو میں بعض اوقات ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں بنچکا رہ جانا، ہکا بکا رہ جانا، سو بیکیم ڈم فاؤنڈ۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جس ہستی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اپنی مخلوقات سے جو کام چاہے لے سکتا ہے، اس ہستی کو نہ تو منع کیا جا سکتا ہے اور نہ مغلوب، کیونکہ وہ ہر شے پہ غالب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے ایک اور دلیل پیش کی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ دیکھو یہ سورج جیسا کہ اس کے خالق نے مقرر کیا ہے روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اگر تمہارے پاس تمہارے دعوے کے مطابق موت اور زندگی کا اختیار ہے تو اپنے دعوے کو ذرا ثابت کرو اور اس سورج کو مغرب سے طلوع کرو، ورنہ تمہارا دعویٰ تو غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ بادشاہ کا دعویٰ غلط ہے۔ یہ بات سن کے ہکا بکا رہ گیا اور اس دلیل قاطع کو سن کے حیرت کے مارے گنگ ہو گیا اور سب کے سامنے خاموش رہا۔ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک قریہ سے جو گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، بولا کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بعد اس کی موت کے، فاماتہ اللہ میات عام ثم بعثہ، تو موت دے دی اسے اللہ تعالیٰ نے 100 برس کی، پھر اس کو اٹھا کھڑا کیا۔ مرہ پہلا انڈر لائن لفظ، گزر ہوا، پاسٹ بائی۔ قریہ بستی کو بھی کہا جاتا ہے، آبادی کو یا قصبے کو بھی کہتے ہیں، ہیملیٹ۔
खावियतन उल्टी पड़ी या गिरी पड़ी, और उशिया अपनी छतों पर, इट स्टॉप्स, फामाता हो उसे मौत दे दी, सो उसे मुर्दा कर दिया, सो मेड हिम डेड और मेड हिम लाइफलेस। अब इस आयत में मुर्दा यानी तबाह बर्बाद हो जाने वाली बस्तियों के दोबारा जिंदा होने की तरीक़ाकार की वजाहत जो है ज़मानियत और मकानियत यानी टाइम और स्पेस के कानून से की गई है। बाज़ उलमाए कराम ने इस आयत में जिस शख्स का जिक्र है उसका नाम हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बताया है। आयत के मुताबिक उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुज़र किसी एक ऐसी बस्ती के पास से हुआ जो किसी आफत या हादसे की वजह से तबाह बर्बाद होकर वीरान पड़ी हुई थी। उसकी तबाहली देख के वो हैरान हुए कि अल्लाह ताला कैसे इस मुर्दा बस्ती को दोबारा आबाद करेंगे। गधे को दरख्त से बांधा, खाने को एक तरफ रखा और दरख्त के साए तले लेट गए। तो अल्लाह ताला ने उन पे 100 बरस के लिए मौत तारी कर दी और फिर बहुक्म रब्बी उन्हें वहीं पे दोबारा ज़िंदा कर दिया गया। अब आयत का यह हिस्सा इस बात पे रोशनी डालता है कि हमारी तरह शहर और बस्तियां भी जीती हैं और मरती हैं, और उस सूरत में जब कोई कस्बा या कोई शहर नए सिरे से आबाद होता है, अगरचे जगह वही होती है लेकिन उसकी तरतीब और उसकी शक्ल मौजूदा जो माहौल होता है और जो तकाज़े होते हैं उनके मुताबिक होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमेशा ज़िंदा रहने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की है। इसके अलावा कायनात की हर शय ज़िंदगी और मौत के दायरे में महवे हरकत है। आज जारी है, काला कम लबिस्त, फरमाया कितनी देर तुम रहे। काला लबिस्त यौमन औ बाद यौम, बोला मैं रहा एक यौम या यौम का कुछ हिस्सा। काला बल लबिस्ता मियात आमन, फरमाया बल्कि तुम रहे 100 बरस। फर्द ला तामे का व शराबे का लम यतसन्ना, तो नज़र दौड़ाओ अपने खाने और पीने को, सन नहीं गया। लबिस्ता रहे तुम, हैव यू रिमेन्ड। तामे का अपना खाना, योर फूड, योर ईटेबल्स। शराबे का अपना पीने का या अपना मशरूब, योर ब्यूरेज, योर ड्रिंक। लम यतसन्ना, नहीं बासी हुआ, या आप कह सकते नहीं सड़ गया, नहीं बू छोड़ गया, डिडंट चेंज इट्स टेस्ट और कलर। तो जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उठा खड़ा किया गया तो अल्लाह ताला ने पूछा कि वो कितनी देर तक सोते रहे। आपने जवाब दिया एक रोज़ या इससे कम। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, तुम इस हालत में 100 बरस तक पड़े रहे। आप ज़रा अपने खाने पीने को देखो जिसकी ना तो हालत बदली है और ना ही जायका ख़राब हुआ है। आयत जारी है, वंज़ुर इला हिमारिका वले न जला का आयतल लिन्नास, नज़र दौड़ाओ अपने गधे की तरफ ताकि हम बना दे तुम्हें एक निशानी लोगों के लिए। वंज़ुर इला इज़ाम कैफ़ा नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा, नज़र दौड़ाओ हड्डियों की तरफ, कैसे हम उठान दें उनको, फिर उन्हें पहना देते हैं गोश्त। फलम्मा तबय्यन लहू, बस जब खूब रोशन हो गया उसे, काला आलमु अन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बोला मुझे खूब इल्म हुआ है कि अल्लाह ताला हर शय पे कदीर है। अंजुर, देखो, गौर करो, लुक, कंसिडर, हिमारे का अपना गधा या अपने गधे को, जो डंकी। अल-इज़ाम, इज़ाम कहते हैं हड्डियों को, बोन्स। नुनशिज़ुहा, हम उभारते हैं, वी एडवांस, वी डेवलप। नक्सुहा, हम पहनाते हैं, वी ड्रेस देम, वी कवर। लहमा, गोश्त, फ्लैश। अब खाना तो वैसे का वैसा पड़ा हुआ था जैसा रखा था, लेकिन गधा मर चुका था, उसकी हड्डियां पड़ी हुई थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए कि एक चीज़ है वो बिल्कुल ठीक पड़ी हुई है, उसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं हुई, जबकि दूसरी उस पर इतना अरसा गुजर चुका है। तो फिर अल्लाह ताला ने आपको उस पूरे अमल का मुशाहिदा करवाया
جس سے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ کی نظر بستی پہ پڑی تو اور زیادہ حیران ہوئے کہ وہ پوری طرح آباد ہو چکی ہے اور پر رونق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دیکھ کے آپ کہہ اٹھے، یا اللہ تو ہی قادر مطلق ہے۔ آیت کی اس حصے میں یقین کے لیے مشاہدے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، اور خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کی سائنسی تشریح بیان فرمائی ہے، جس کے مطابق وقت کا تعلق حرکت کے ساتھ ہے۔ اگر شے کی حرکت کو اس کی موجودہ رفتار سے کم کر دیا جائے تو اس حرکت میں کمی کے مناسبت سے وقت گزرنے کی رفتار بھی کم ہو جائے گی۔ اس لیے جب انسان سوتا ہے تو چونکہ اس کا مادی وجود زمین پہ حرکت نہیں کرتا تو اس کی زندگی ٹائم میں گزرتی ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ مکانیت میں سفر کرتا ہے، زمانیت اس کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ لہذا جب حضرت عزیر علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ان کے حواس زمانیت میں پیوست ہو گئے۔ اب چونکہ مادی وجود میں کوئی حرکت ہوئی نہیں تھی، اس لیے جب اٹھا کھڑے کیے گئے تو اور پوچھا گیا کتنا عرصہ رہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوتا رہوں، عام حالات میں آدمی سوتا ہے۔ دوسری بات، خوراک کے خراب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ کھانا رکھا گیا تھا بحکم ربی وہ ٹھنڈی لہروں کا علاقہ بن گیا، جس کی وجہ سے اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان کے مالیکیولز کی جو حرکت ہے، جو سالمے ہیں، ان کی حرکت بند ہو گئی، اس لیے کھانا خراب نہیں ہوا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کھانے کی چیزوں کا ڈیپ فریزر میں رکھ دینا اور وہ فریز ہو جائے۔ تیسری بات، گدھے کا معاملہ یہ ہے کہ عام حالات کے مطابق جب گدھے کے جسم میں آکسیجن داخل ہوئی اور اس کے اندر موجود کاربن اسے نہ جلایا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے رب دکھا دے مجھے آپ کیسے زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تمہارا ایمان نہیں؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، کہا کیوں نہیں، لیکن اطمینان قلب کے لیے۔ ارنی، مجھ کو دکھا دیں، شو می، اولم، کیا نہیں ہے، ہیو ناٹ، لیطمئن، تاکہ مطمئن ہو جائے، ٹو سیٹسفائی، ٹو گریٹیفائی، قلبی، میرا دل، مائی ہارٹ۔ یہ تومن کا لفظ آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کلر میں نظر آ رہا ہے۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ ایمان، اعتقاد اور یقین کیا جاتا ہے، اور یقین وہ ہوتا ہے جو کسی بھی طرح سے متزلزل نہ ہو۔ یقین ہمارے دین کی اساس ہے۔ مشاہدات اور مراتب کے لحاظ سے یقین کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا علم الیقین، جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں انفارمڈ کنونسمنٹ۔ اگر کسی چیز کے علم کے بارے میں دلیل اور برہان کے ذریعے اس حد تک یقین ہو جائے کہ کوئی تردد باقی نہ رہے تو اسے آپ کہتے ہیں علم الیقین۔ دوسری بات یا دوسرا درجہ عین الیقین، پریسائز کنونسمنٹ۔ اگر علم الیقین دلیل اور برہان سے گزر کے مشاہدہ بن جائے تو آپ اسے عین الیقین کہتے ہیں۔ تیسرا حق الیقین، جب علم کی حقیقت سامنے آ جائے اور شے کی حقیقت معلوم ہو جائے آپ کہتے ہیں حق الیقین۔ اب ایک مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں انگور، اور آپ کے سامنے انگور کے بارے میں جو ڈفرینٹ ڈیٹیلز ہیں، جو معلومات ہیں، وہ بیان کرتا ہوں اور آپ یقین کر لیتے ہیں، تو یہ جو لیول ہے علم کا، اسے آپ کہیں گے علم الیقین۔ آپ کو موقع ملا تو آپ ایک باغ میں چلے جاتے ہیں، وہاں آپ نے انگور کی بیلوں کو بھی دیکھا، اس کے لٹکتے ہوئے گچھے بھی دیکھے اور انگوروں کا ذائقہ بھی چکھا۔ اب جو علم کا درجہ آپ کو حاصل ہوا اسے آپ کہیں گے عین الیقین، کیونکہ جو کچھ آپ نے انگور کے بارے میں میری زبان سے سنا تھا
وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے حواس کے ساتھ اس کا مشاہدہ کر لیا۔ اب آپ نے فردر کوشش کی، کچھ مزید جاننے کی، اور آپ نے یہ معلوم کر لیا کہ انگور کی بیل میں انگور ہی کیوں لگتے ہیں، اور زمین میں سے انگور کی مٹھاس، اس کی کھٹاس اور ذائقے کے لیے قدرت کے کون کون سے فارمولے کام کر رہے ہیں، تو علم کا یہ درجہ حق الیقین کہلائے گا۔ علم کی حقیقت اور شے کی حقیقت آپ کے اوپر واضح ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چیزوں کی حقیقت جاننے کے لیے تحقیق کیا کرتے تھے، اور وہ تحقیق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی ذوق اور تحقیق کے جذبے کے تحت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے موت کے بعد کی زندگی، یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں سوال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اولم تؤمن، کیا تم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، میں اس پہ پورا یقین رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ قادر مطلق ہیں، لیکن میں علم الیقین کے ساتھ عین الیقین اور حق الیقین کا خاص کار ہوں۔ میری درخواست ہے کہ آپ برائے کرم مجھے اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کروا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کہ ایمان تو ہے، لیکن یہ سوال دل کی تسکین کے لیے یہ ظاہر کرتا ہے کہ مشاہدہ اطمینان قلب کے لیے کس حد تک ضروری ہے۔ آیت جاری ہے، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، فرمایا تو پکڑ لو 4 پرند، پھر مانوس کر لو انہیں اپنے ساتھ۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن یاتینک سعیا، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پہ ان کا ایک جز، پھر بلاؤ انہیں، آئیں گے تمہارے پاس دوڑے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ فخذ، پکڑ لو، الطیر، پرندے یا اڑتا ہوا جانور، فلائنگ بائی اٹس ونگس، فسر ہونا، وہ صورت شناس ہو جائیں۔ سو فیملیرائز دیم ٹو یو۔ جبلن، جبل پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے اور اونچائی کو بھی کہا جاتا ہے، ماؤنٹین اور پرومیننس۔ جزان، ایک جز، ٹکڑا، سلائس۔ سایہ، دوڑتے ہوئے، سوئفٹلی، ہریڈلی۔ اب آیت کے اس حصے میں دی گئی تفصیلات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی کچھ کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے ان کو بلایا تو ان کے تمام اجزاء جو الگ الگ تھے اپنی اپنی شکل میں آ گئے۔ اس آیت میں یہ فارمولہ بھی موجود ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی دوست روحانی طور پہ مردہ، یعنی ہدایت کی روشنی سے محروم شخص کی تربیت کر کے اسے ہدایت کی روشنی دکھاتا ہے، یعنی زندگی کی طرف لے کر آتا ہے۔ ابتدائی طور پہ وہ انہیں اپنے ساتھ مانوس کرتا ہے، انسانی شعور کی نشو و نما کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے شعور کی سکت کے مطابق علم کی روشنی مہیا کرتا ہے اور احیا سے آشنا کرتا ہے، اور ان کی لگن اور محنت اسے زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کر دیتی ہے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایسی ہے جیسے ایک دانہ، اگیں اس سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں ہیں 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے اس کے لیے جو چاہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ حبہ، دانہ، گرین، انبتت، اگاتی ہیں اس سے، what grows of it، سنابلہ، بالیاں، ایئرز یا شوٹس، یضاعف، بڑھا دیتا ہے، مینی فولڈز۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے
اور اس میں کئی گنا اضافے سے متعلق ہے، اور اس کی مثال ایک دانے سے بیان کی گئی ہے۔ جب اسے ایک اچھی زمین میں بویا جائے گا تو اس سے 7 بالیاں اگ پڑتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے، تو گویا 700 گنا اضافہ ہو گیا۔ اب اس حاصل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کی پاکیزگی اور رسول کے لیے جو طے شدہ طریقہ کار ہیں ان پہ عمل کرنے سے مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 2 طرح سے خرچ کیا جا سکتا ہے، ایک کھلے عام اور دوسرا چھپا کے، جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد ہے، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال دن اور رات کو، چھپے اور اعلانیہ، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہیں کوئی خوف ان پہ اور نہ وہ محزون ہیں۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر نہیں وہ جتاتے خرچ کیے پیچھے کوئی نوازش اور نہ ہی کوئی اذیت، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہیں کہ خوف ان پہ اور نہ وہ محزون ہیں۔ ینفقون، نفقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، اپنے وسائل، دیر پوزیشن، یتبعون، پیچھے لاتے ہیں، دے ٹریل اور دے فالو، منن، سخاوتاً، عنایتاً، ایز باؤنٹیس، اذن، تکلیف، ستانا، انگلش میں آپ کہیں گے ہرٹ۔ اب یہ آیت اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں ایک انتہائی اہم نقطے کی وضاحت کرتی ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی بلا لحاظ مذہب و ملت، رنگ و نسل، سب کو دے رہا ہے، اور کسی سے بھی کسی معاوضے کا تقاضا نہیں کرتا، کیونکہ وہ تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو کئی گنا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اللہ والا طریقہ ہی اپنانا پڑے گا۔ کسی کو دینے کے بعد نہ تو جتانا ہے اور نہ ہی کسی طرح سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانی ہے۔ سورہ الدہر آیت نمبر 8 اور 9 میں نیکوکاروں کا جو انداز خرچ ہے اس کا بیان کچھ اس طریقے سے ہے، اور یہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی حب پر، مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو، اور کہتے ہیں دراصل جو ہم تمہیں کھلاتے ہیں تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، نہیں ہم ارادہ رکھتے تم سے کسی جزا کا اور نہ ہی شکریہ کا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اجر اس صورت میں ملتا ہے کہ نہ تو انہیں مستقبل میں کوئی رونما ہونے والے کسی واقعے کے بارے میں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی ماضی میں ہونے والے کسی واقعے پہ کوئی پچھتاوا ہوتا ہے۔ قول معروف ہوں و مغفرہ، ایک قول معروف اور مغفرت، خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، بہتر ہے صدقے سے پیچھے لگی ایذا، واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلیم ہے۔ قول معروف، جانے پہچانے اچھے انداز سے کہی ہوئی بات، یا آپ کہہ سکتے ہیں معقول طریقے سے کہی ہوئی بات، اے کائنڈ اسپیچ اور اے کائنڈ ورڈ۔ مغفرہ، بچانا، درگزر کرنا، سیف گارڈنگ، کورنگ پارٹس۔ صدقہ، نثار کر دینا، دان یا بخشش، ڈونیشن، چیریٹی۔ حلیم، تحمل مزاج، نرم مزاج، ٹالرنٹ، لینینٹ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مغفرت کیا ہے؟ بنیادی طور پہ مغفرت اعمال کے برے اثرات سے بچنے کا حفاظتی میکانزم ہے۔ جیسے بارش سے بچنے کے لیے جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو چھتری لے لینا، تو یہ بارش کے خلاف مغفرت کا بندوبست ہے۔ یا کسی موذی مرض سے بچنے کے لیے پیشگی طور پہ کوئی ویکسین لگوا لینا، تو یہ اس بیماری کے خلاف جو ہے یہ مغفرت ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے جو اعمال ہیں، خاص طور پر جو برے اعمال اور جو معاشرے میں پائے جانے والے جو برے اعمال کے برے اثرات ہیں، اس سے حفاظت کی درخواست کرتے ہیں۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے
تو ہمیں مغفرت مانگنی چاہیے۔ یہ بات پوری طرح سے درست نہیں ہے، کیونکہ غلطی یا گناہ کی صورت میں توبہ کی جانی چاہیے، اور مغفرت کی ضرورت ہمیں ہر وقت اور ہمیشہ رہتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ بات مغفرت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کی ظاہری شکل تو زبان سے ہے، لیکن اس کی عملی صورت یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل سے کسی کا بھی دل نہ دکھے، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچے۔ اس آیت کے مطابق لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا اس صدقہ اور خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد لینے والوں کی عزت نفس مجروح کی جائے۔ کئی گنا اضافہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے طریقے کو اپنانا لازم ہے، جو بغیر کوئی احسان جتائے سب کو دے رہا ہے اور خود تمام حاجات سے پاک ہے، بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، نہ تم باطل کر ڈالو اپنے صدقات کو نوازش سے اور ایذا پہنچا کے، کالذین ینفقوا مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مانند جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں رکھتا ایمان اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پہ، تبطلوا، تم رائے گاں کر لو، بے حیثیت کر لو، بے اثر کر لو، رینڈر اینڈ وین، ریا، دکھلاوا، دکھانے کو، ریاکاری، ٹو بی سین، آپ کہتے ہیں شو آف۔ تو اے ایمان والو، خیرات دینے کے بعد اس حاجت مند پہ احسان جتانا اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا ایک حقیقی عقیدے اور جزا کے قانون سے متصادم ہے۔ صدقے کا مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہے، نہ کہ انہیں تکلیف دینا اور ستانا۔ تو جو لوگ اپنی دولت نمود و نمائش اور داد و دہش کے لیے خرچ کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ اور موت کے بعد آنے والے جو مرحلے ہیں ان پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ آیت جاری ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، تو ان کی مثال جیسے کہ ہموار چٹان اور اس پہ ہے کچھ خاک پڑی ہوئی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو پڑے اس پہ زور کی بارش سو کر چھوڑے اسے بالکل صاف۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، تو نہیں ہے انہیں قدرت کسی شے کی اپنے کمائی سے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کافرین کو۔ صفوان، ایک بڑا ہموار اور چکنا پتھر، یا آپ کہتے تھے ایک بڑی اور صاف چٹان، a large smooth stone or rock۔ وابلون، زوردار بارش، ایک ہیوی رین۔ سلدا، ننگا، بالکل صاف، بیئر۔ یقدرون، ان کے بس میں، ان کے ہاتھ میں، they have control۔ اب جس خیرات کا مقصد دولت کی نمود و نمائش ہو، اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پہ مٹی کی ایک بالکل ہلکی سی تہ چڑھی ہوئی ہو، اور تیز بارش کی صورت میں مٹی پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے، اور اگر کوئی تھوڑے بہت پودے بھی اگے ہوئے تھے تو ان کو بھی ساتھ ہی لے جاتی ہے، اور چٹان بالکل کسی دھلے ہوئے چکنے پتھر کی مانند رہ جاتی ہے۔ نمود و نمائش کی خاطر خرچ کرنے کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا، اور ایسے لوگوں پہ صحیح راستہ کبھی بھی واضح نہیں ہوتا۔ جب ایسے لوگ اپنی کوششوں کو رائے گاں جاتے دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے بے اختیار کچھ اس طرح سے الفاظ نکلتے ہیں جو سورہ الواقعہ کے آیت 66 اور 67 میں بیان ہوئے ہیں۔ بے شک ہم تو تاوان میں پڑ گئے، بلکہ ہم محروم ہی رہ گئے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش اور ثبات انفس کی خاطر، کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، مانند ایک باغ کے جو اونچی جگہ پہ ہے، پڑے اس پہ زور کی بارش تو لائے پھل کئی گنا۔
فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر نہ پڑے زور کی بارش سو پھوہاری کافی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو عمل تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ ابتغاء ڈھونڈنا، تلاش کرنا، سیکنگ، مرضات مرضی، خوشنودی لائکنگ، تثبیتاً جماوٹ اسٹیبلائز، جنہ جنت کہتے ہیں باغ کو، گارڈن، بربوا سطح مرتفع پہ، ایک اونچی جگہ پہ، آنا ہائی گراؤنڈ، اکلہا اس کی پیداوار، اس کی پروڈیوس، اس کا میوہ، اٹس ہارویسٹ، فطل ہلکی سی بارش، فوار دین لائٹ رین۔ اب دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنا مال صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ثبات نفس کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ ان کے خرچ کیے کی مثال ایک بلند جگہ پہ واقع ایک باغ کی سی ہے جو تیز بارش ہونے کی صورت میں کئی گنا پھل دیتا ہے۔ بہرحال اگر تیز بارش نہ ہو تب بھی ایک ہلکی سی پھواری کافی ہے۔ ایسے لوگوں نے حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا لیا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مال جس میں سب کے لیے حصہ ہے وہ پھلتا پھولتا اور دیر پا ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے مال سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا آرزو مند ہے تم میں سے کوئی، ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحت الانہار لہ فیہا من کل الثمرات، جاری ہوں جس کے تحت نہریں اور اس کے لیے اس میں ہر طرح کے ثمرات، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور آ پہنچے اس پہ بڑھاپا اور اس کی اولاد ہو ناتواں۔ اَیَوَدُّ، کیا پسند کرتا ہے، وڈ لائک، نخیل، نخل یا کھجور کے درخت، ڈیٹ پامس، آناب انگور کی بیلیں، گریپ وائنز، الکبر بڑھاپا، اولڈ ایج، ذریہ بچے، آف سپرنگز، یا آپ کہہ سکتے ہیں چلڈرن۔ اب کیا ہم میں سے کوئی اس شخص کی طرح رہنا چاہتا ہے جس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہے جس میں نہریں بہتی ہیں اور اس بات کا یقین ہے کہ اس کا اور اس کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے، تاہم بڑھاپے نے اسے آ لیا ہے جب اس کے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ آیت جاری ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو آپ پڑے اس پہ ایک بگولا جس میں آگ ہے اور وہ جل جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح روشن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم تفکر کرو۔ اِعْصَارٌ، مروڑنے والا، نچوڑنے والا، ٹوسٹر، ٹورنیڈو، وارلڈ، فاحترقت، سو وہ جل جائے، سو اٹس برنٹ۔ تتفکرون، تم سوچ بچار کرو، جو ریفلیکٹ، جو کنٹمپلیٹ، جو پونڈر۔ اب جس باغ کا ذکر ہو رہا تھا اس شخص کے پاس جو ہے، ایک دن اس باغ پہ ایک آگ کا بگولا پڑتا ہے اور سارا باغ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیں اس شخص کی اور اس کے بچوں پہ کیا گزرے گی۔ یہ مثال ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنا مال و دولت اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے لیے سمیٹ کر رکھنا چاہتے ہیں اور رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ اس طرح کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات واضح فرما دیتے ہیں، اور تھوڑا سا غور و فکر کر کے ہمیں ایسی کئی مثالیں اپنے ہی معاشرے میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اس آیت میں یہ سبق پہ نہاں ہے کہ ہر وہ چیز جس میں دوسروں کے لیے حصہ نہیں ہے وہ پھل پھول نہیں سکتی۔ لالچ اور ہوس کی آگ اس مال و دولت کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ ایک مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع کا، جانداروں کا جینا اور مرنا ایک عام مشاہدے کی بات ہے، لیکن یہ واقعات خود بخود رونما نہیں ہوتے، لہٰذا کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان چیزوں کا وجود میں آنا محال ہے، کیونکہ لازم ہے کہ نظر آنے والے واقعات کا کوئی فاعل بھی ہو جس نے انہیں تخلیق کیا اور اپنے نظام کا پابند کیا ہے،
اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ ہماری طرح شہر اور بستیاں بھی جیتی اور مرتی ہیں۔ جب کسی مردہ شہر کو عصر نو بنایا جاتا ہے، اگرچہ جگہ وہی رہتی ہے، لیکن اس کی ترتیب اور شکل جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے۔ علم یقین کے درجے سے عین الیقین کے لیے مشاہدہ لازم ہے، اور اس مشاہدے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کو اطمینان قلب کے لیے یہ مشاہدہ کروایا جائے کہ اللہ تعالیٰ مردے کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی بلا تفریق خدمت کرتے ہیں، اور کسی سے بھی نہ تو کسی معاوضے کے خواہ ہیں اور نہ کسی جزا کے۔ غیر معمولی اجر کے خواہش مندوں کے لیے بھی اسی طرز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ رائے خدا میں مقدار کی نہیں بلکہ اصل اہمیت خلوص نیت ہے۔ ضرورت مندوں سے میٹھے لہجے میں بات کرنا، ان کی اسے نفس کا خیال رکھنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ضرورت مند پہ احسان جتایا جائے اور اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے۔ کرنے والوں کا فعل اس شخصی مانند ہے جو دکھاوے کے لیے صدقہ دیتا ہے اور اپنا عمل ضائع کر لیتا ہے۔ ہر وہ چیز جس میں دوسروں کے لیے حصہ ہو پھلتی پھولتی ہے، جبکہ جس مال میں دوسروں کا کوئی حصہ نہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔